الدرس فی بیان حدود الزانیۃ والزانی، سورۃ النور، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى: هذه السورة أنزلناها، فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفي مع ما أداها وفرضناها۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ صورت ہے جس کو ہم نے اتارا، اللہ نے اپنی ذات کی طرف نسبت فرمائی، اور جمع کے صیغے کے ساتھ جو اس کی عظمت پہ دلالت کرتا ہے۔ اس میں تنبیہ ہے کہ پوری توجہ کریں اور اس صورت کے احکام پر عمل کریں۔ وفرضناها، قال مجاہد وقتادہ، أي بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود۔ حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ فرضناها کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس میں حلال، حرام، امر، نہی، حدود سب بیان فرمائے۔ وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی: من قرأ فرضناها يقول فرضناها عليكم وعلى من بعدكم۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تم پر بھی اور تمہارے بعد جو ہوں گے ان پر بھی یہ احکام فرض فرما دیے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے مفسرات واضحات، اور اس میں ہم نے ایسی آیات اتاری ہیں جو واضح ہیں، کھلی ہوئی ہیں۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑ سکو اور عمل کرو۔ اب اس کے بعد اللہ بیان فرماتے ہیں: الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یعنی هذه الآیۃ الکریمۃ فیہا حکم الزانی فی الحد۔ اللہ نے حکم دیا کہ زانیہ عورت ہو یا مرد ہو، ان کو اگر وہ زنا کریں تو حد ماری جائے گی، یعنی 100 کوڑا۔ اس میں عورت کو اللہ نے پہلے ذکر کیا اور مرد کا بعد میں۔ وجہ یہ ہے کہ زنا کا کام اور یہ معاملہ جو ہے جب تک عورت آمادہ نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے کتنی پاک عورتیں نے اپنی جان دے دی لیکن عزت نہیں دی۔ تو اسی لیے چونکہ یہ جب تک مائل نہ ہو اس وقت تک یہ مشکل نہیں ہوتی، خود مائل ہو جائے تو پھر اس کو کون بچا سکتا ہے؟ جیسے کہ اللہ نے فرمایا: السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، تو وہاں چوری کرنے میں مرد زیادہ ہوتے ہیں، عورتیں تو بہت قلیل ہوتی ہیں، چونکہ چوری کے لیے تو طاقت کی ضرورت ہے، بہادری کی ضرورت ہے، وہ عورت میں نہیں ہوتی، اس لیے وہاں چور کو پہلے ذکر کیا۔ وَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَنِزَاعٌ،
مفسر فرماتے ہیں کہ اس میں علماء کے نے تفاصیل بھی ہیں، ان کا آپس میں اختلاف بھی ہے۔ فإن الزانی لا يخلو اما ان يكون بکرا وهو الذي لم يتزوج او محسنا وهو الذي قد وطئ في نکاح صحیح وهو حر بالغ عاقل۔ اب اس سے مراد یہ ہے زانی سے کہ وہ یعنی اس نے پہلے کوئی شادی نہیں کی، وہ بکر ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہے۔ محسن اس کو کہتے ہیں جو صحیح معنی میں کسی عورت سے نکاح صحیح کے ساتھ اس نے وطی کی ہو تو اب وہ شادی شدہ شمار ہوگا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حر ہو، آزاد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو۔ اگر پاگل ہے تو اس پہ حد جاری نہیں ہوگی، اسی طرح اگر وہ آزاد نہیں ہے تب بھی حد جاری نہیں ہوگی۔ فَأَمَّا إِذَا كَانَ بِكْرًا لَمْ يَتَزَوَّجْ، اور اگر وہ کنوارا ہے، اس نے شادی نہیں کی، فَإِنَّ حَدُّهُ مِئَةُ جَلْدَةٍ، اس کی حد جو ہے 100 کوڑا ہے، كَمَا فِي الْآيَةِ وَيُزَادُ عَلَى ذَلِكَ أَن يُغَرَّبَ آمًا عَن بَلَدِهِ عِنْدَ جَمْهُورِ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى۔ اور اس پر علماء کہتے ہیں کہ 100 کوڑا بھی مارا جائے اور اس کو اپنے ملک سے بھی یعنی ملک بدر کر دیا جائے، وہاں وہ رہے بھی نہیں۔ اکثر علماء یہی فرماتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ فَإِنَّ عِنْدَهُ إِنَّ التَّغْرِيبَ إِلَىٰ رَأْيِ الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ غَرَّبَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُغَرَّبْ۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کو ملک بدر کرنا جو ہے یہ امام کی رائے پر ہے۔ اگر امام سمجھتا ہے کہ اس کو نکالنا بہتر ہے نکال دے، سمجھتا ہے کہ نکالنا بہتر نہیں ہے تو نہ نکالے، یعنی یہ سزا کا حصہ نہیں، یہ امام کے ہاتھ میں ہے جو فیصلہ کرے۔ وحجت الجمہور فی ذلک ما ثبت فی الصحیحین من روایت الزہری عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ بن مسعود عن نبی ہریرہ وزید بن خالد الجہنی فی الاعرابیین اللذین اتیا رسول اللہ۔ جمہور حجت یہ پکڑتے ہیں کہ جو حدیث ہے صحیحین میں کہ 2 اعرابی حضور کی خدمت میں آئے، وقال احدہما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی ھذا کان عصیما یعنی اجیرا علی ھذا، میرا بیٹا جو ہے وہ اس کے ہاں ملازم تھا، فزنا بامرأتہ، میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے زنا کیا، فابتدیت ابنی من 100 شاة وولیدۃ، میں نے اس کو کہا کہ میرے بیٹے کو معاف کر دو تو میں تمہیں 100 بکری اور 1 لڑکی بھی دوں گا۔ فسألت اہل العلم، پھر میں نے اہل العلم سے پوچھا، فاخبرونی ان علی ابنی جلد 100 وتغریب عام، انہوں نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے پر 100 کوڑے کی حد ہے اور 1 سال کے لیے اس کو ملک سے نکالا جائے۔ وان علی امرأۃ ھذا الرجم، اور جس عورت سے اس نے زنا کیا ہے جو کہ وہ شادی شدہ ہے تو اس پہ رجم کی جائے گی۔ فقال رسول اللہ والذی نفسی بیدہ لاقضین بینکما بکتاب اللہ، حضور پاک نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر وہ چیز قرآن میں موجود نہ بھی ہو تب بھی اللہ کے نبی کا فیصلہ کتاب کے وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ الولیدۃ والغنم رد علیک، آپ نے فرمایا وہ لڑکی اور بکریاں جو ہیں نا وہ تمہاری ہیں، واپس لے لو۔ وعلی ابنک 100 جلدۃ وتغریب عام، اور تمہارے بیٹے پر 100 کوڑا ہے اور اس کے بعد 1 سال کے لیے اس کو اس شہر سے نکال دیا جائے گا۔ وقت یا انیس لرجل من اسلم الی امرأۃ ھذا، اور آپ نے فرمایا کہ انیس جاؤ، قبیل اسلم کے تھے، اس عورت کے بعد جس سے اس نے زنا کیا ہے، فاذا اعترفت فان اعترفت فرجمها، اگر وہ اقرار کر لے کہ میں نے زنا کیا ہے تو اس کو رجم کرو۔ غدا علیہا فاعترفت، آیا اس نے اقرار کر لیا تو اس نے اس کو رجم کر دی۔ وفی ھذا دلالۃ علی تغریب الزانی مع جلد 100 اذا کان بکرا لم یتزوج، اس میں دلیل ہے کہ اگر وہ کنوارا ہے شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے بھی لگیں گے، 1 سال کے لیے اس کو شہر سے بھی نکالا جائے گا۔ فاما اذا کان محسنا وهو الذی قد وطئ فی نکاح صحیح،
وحر بالغ عاقل فإنه يرجم، اور اگر وہ شادی شدہ ہے، اس نے صحیح نکاح کے ساتھ یعنی اپنی بیوی سے یہ ملاقات کی، معنی یہ ہے کہ کسی سے زنا کیا ہو تو وہ شادی شدہ شمار نہیں ہوگا شرعاً، اور وہ حر بھی ہو بالغ بھی ہو عاقل ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ کما قال الامام مالک حدثنی محمد بن شہاب قال اخبرنا عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبۃ بن مسعود ان ابن عباس اخبرہ ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قام فحمد اللہ واثنى علیہ، انہوں نے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے خطبہ پڑھا، اللہ کا حمد بیان کیا، اللہ کی ثنا بیان کی۔ ثم قال اما بعد ایھا الناس فإن اللہ تعالیٰ بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے حضور پاک کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، وانزل علیہ الکتاب وکان فیما انزل علیہ آیت الرجم، اور اللہ نے حضور پہ قرآن اتارا ہے اور اس میں آیت الرجم تھی، ہم نے خود پڑھی تھی۔ فقرأناها ووعیناها، ہم نے پڑھا بھی، اس کو یاد بھی کیا تھا۔ ورجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے رجم کی۔ ورجمنا بعدہ، آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کا حکم دیا۔ فاخشى ان يطول بالناس زمان ان يقول قائل لا نجد آیت الرجم فی کتاب اللہ فیضلوا بترک فریضۃ قد انزلها اللہ، فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ جو ہم زمانہ دور ہو جائے گا حضور پاک سے تو کوئی کہنے والا کہے گا بھی قرآن میں تو آیت رجم ہے ہی نہیں، تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور اللہ کے اس فریضے کو کا انکار کریں گے۔ فالرجم فی کتاب اللہ حق علی من زنا اذا احسن من الرجال من النساء، رجم اللہ کے قرآن میں ثابت ہے، اگر مرد ہے یا عورت شادی شدہ تو اس کو رجم ہوگی۔ اذا قامت البینۃ والحبل والاعتراف، یا تو گواہ ہوں وہ گواہی دیں کہ انہوں نے زنا کیا ہے، یا عورت کا حمل ہو گیا، حمل ظاہر ہو گیا، یا خود اس نے اقرار کر لیا کہ میں نے زنا کیا ہے تو رجم ہوگی۔ اخرجہ فی الصحیحین من حدیث مالک مطولا وهذه قطعة منه فيها مقصودنا ها هنا۔ وروى الامام احمد بن شیبان الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس حدثني عبد الرحمن بن عوف ان عمر بن الخطاب خطب الناس سمعته يقول، عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے خطبہ دیا، میں نے سنا، آپ نے فرمایا الا وان ناسا یقولون ما الرجم فی کتاب اللہ، اور خبردار کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رجم اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، وانما فیہ الجلد، اس کے اندر تو صرف کوڑوں کا حکم ہے۔ وقد رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ، اللہ کے بندے جب حضور نے رجم کیا ہم نے بھی رجم کیا، تو اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں کرتا اللہ کا نبی۔ ولولا ان یقول قائل او یتکلم متکلم ان عمر زاد فی کتاب اللہ ما لیس منہ لاثبتها کما نزلت، حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت عمر نے قرآن میں آیت بڑھا دی، ورنہ وہ میں آیت رجم جو ہے وہ قرآن میں لکھ دیتا۔ فقال انا لا نجد من الرجم بدا فانه حد من حدود اللہ، رجم کے سوا چارہ بھی کوئی نہیں چونکہ یہ حد ہے اللہ کے حدود میں سے۔ الا وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد رجم رجمنا بعدہ، آپ نے رجم فرمائی اور ہم نے بھی اس کے بعد رجم کی۔ ولولا ان یقول قائل ان عمر زاد فی کتاب اللہ ما لیس فیہ لکتبت فی ناحیۃ من المصحف، اگر لوگوں کے خوف نہ ہوتا تو میں مصحف کے کنارے پر یہ آیت لکھ دیتا۔ والشہد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عون وفلان وفلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد رجم ورجمنا بعدہ، الا انہ سیکون قوم من بعدکم یکذبون بالرجم، ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو رجم کا بھی انکار کریں گے، وبالشفاعہ، حضور کی شفاعت کا بھی انکار کریں گے، وبعذاب القبر، اور قبر کے عذاب کا بھی انکار کریں گے، وَيَوْمٌ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا انتحشوا، بالکل جل کے کولے ہو جائیں گے، پھر ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آیت موجود تھی
لیکن اللہ کے قانون میں یہ ہے کبھی آیت منسوخ التلاوہ ہوتی ہے لیکن حکم باقی ہوتا ہے۔ اچھا، کبھی یہ ہے کہ تلاوت باقی ہوتی ہے لیکن حکم ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے حضور کو حکم دیا تھا تہجد کے بارے میں کہ آدھی رات تک آپ جاگیں یا ساری رات جاگیں، پھر وہ منسوخ ہو گیا، تو وہ آیت بھی موجود ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا، اور اس کے بعد جو ناسخ ہے فقرؤوا ما تیسر من وہ بھی موجود ہے۔ لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ حکم تو رہتا ہے لیکن یہ آیت نازل ہوئی تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ، جب شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو رجم کرے، لیکن اس کے بعد یہ منسوخ تلاوت ہے لیکن حکم اس کا باقی ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے بندوں کا امتحان ہوتا ہے کہ کیا قرآن کے علاوہ میرے نبی کی بات بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اب دیکھیں نا، نماز میں تو حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ مغرب کی 3 رکعتیں پڑھو، عشاء کی 4 رکعتیں پڑھو، فجر کی 2، یہ تو حضور نے بتایا ہے نا۔ اسی طرح حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن اس کا نصاب کتنا ہے، سونے کا کتنا ہے، چاندی کا کتنا ہے، اونٹوں کا کتنا ہے، بکریوں کا کتنا ہے، گائے کا کتنا ہے، یہ سب ہمیں حضور نے سمجھایا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی ایک چیز منسوخ التلاوہ ہوتی ہے لیکن حکم باقی ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور نے خود رجم کا حکم دیا اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے رجم کا حکم دیا۔ وقال الحافظ ابو يعلى الموصلي حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابو اون محمد هو بن سيرين قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه بيت كثير من السلط قال كنا عند مروان، انہوں نے فرمایا کہ ہم مروان کے پاس بیٹھے تھے، وفینا زید، حضرت زید بن ثابت بھی بیٹھے تھے، فقال زید بن ثابت كنا نقرأ والشيخ والشيخة اذا زنيا فرجموهما البتة، قال مروان لا كتبتها في المصحف، قال ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب۔ تو مروان نے کہا کہ جب تم کہتے ہو یہ قرآن کی آیت ہے، جب تم قرآن لکھ رہے تھے تو اس کو کیوں نہیں لکھا پھر تم نے؟ انہوں نے کہا ہمیں حضرت عمر نے منع کر دیا تھا۔ وقال انا اشفيكم من ذلك، قال قلنا كيف، قال جاء رجل الى النبي قال ذكر كذا وكذا وذكر الرجم، وقال يا رسول الله اكتب لي آية الرجم، انہوں نے کہا حضور مجھے آیت رجم لکھ دیں، قال لا استطيع، فرمایا اب نہیں، هذا او نحو ذلك، وقد رواه النسائي من حديث محمد المثنى عن غندر شعبہ عن قتادة بن جبیر كثير من السلط زید بن ثابت به، وهذه طرق كلها متعددة متعاضدة مدعاة على ان آية الرجم كانت مكتوبة، لکھی ہوئی تھی، فنسخت تلاوتها، تلاوت منسوخ ہوگی لیکن باقی حکم باقی رہا۔ وقد امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجم هذه المرأة وهي زوجة الرجل الذي استاجر الاجیر لما زنت مع الاجیر، حضور پاک نے خود حکم دیا رجم کا، جو آدمی نے آگے بتایا تھا کہ میں نے اس کو مزدور رکھا، اس نے میری بیوی سے زنا کیا ہے۔ ورجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماعزا والغامدیہ، حضور نے ماعز کو بھی رجم کیا اور غامدیہ کو بھی۔ وكل هؤلاء لم ينقل عن الرسول أنه جلدهم قبل الرجم، وإنما وردت الأحاديث الصحيحة المتعددة الطرق والألفاظ بالاقتصار على رجمهم وليس فيها ذكر الجلد، ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، سب کا یہ مذہب ہے۔ وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجب ان یجمع الزانی المسلم بین الجلد للآیات والرجم للسنتی، فقط امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، اس کو دونوں سزائیں دیں، اس کو پہلے کوڑے مارو، اس کے بعد رجم کرو، تاکہ کوڑے قرآن سے ثابت ہیں اور رجم حدیث سے ثابت ہے۔ کما روى عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہ لما اتى بسراجۃ وكانت قد زنت وهي محصنہ، اس نے زنا کیا تھا، فجلدها یوم الخمیس، خمیس کے دن اس کو کوڑے مارے، ورجمها یوم الجمعہ، اور جمعہ کے دن پھر اس کو رجم کر دیا۔ فقال جلدتها بکتاب اللہ، میں نے اس کو کوڑے تو قرآن کے حکم سے مارے ہیں، ورجمتها بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے رجم اس کو حضور کی سنت کے مطابق کیا ہے۔ وقد روى الامام احمد واہل السنن الاربعۃ مسلم من حدیث قتادہ عن الحسن عن حتان بن عبد اللہ الرقاشی عن واد بن الصامت
قال خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا. آپ نے فرمایا یاد رکھ لو یہ احکام، اللہ نے راستہ پیدا کر دیا. البکر بالبکر، اگر تمہارا لڑکا کوئی لڑکی دونوں کو ایک 100 کوڑا مارے جائے گا، 1 سال کے نکالا جائے گا. والصیب بالصیب جلد 100 ورجم، اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو کوڑے بھی مارے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کو رجم جو ہے رجم بھی کیا جائے گا. واللہ اعلم.